الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. آج کا تاریخ 8 نومبر 2017 عیسوی مطابق 18 صفر 1440 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. حضرات کے محفل اقبال شناسی کی 916ویں نشست ہے اور اسے آج آپ کے جانے پہچانے اسکالر جو اب تک ہمارے لیے ہمیں کئی نشستوں میں مخاطب کر چکے ہیں اور بڑے اہم عنوانات سے مخاطب کیے ہیں، جناب حضرت شیخ صاحب وہ تشریف فرما ہیں اور تعارف محتاج اس لیے نہیں ہیں کہ ان کا تعلق صحافت سے بھی ہے اور آپ کے نشستیں بہت بڑے پیمانے پہ بھیجی جا رہی ہیں ہندوستان کے مختلف مقامات پر، کیونکہ ان کا تعلق صحافت سے بھی ہے اور اس لیے جو ہے وہاں پر بھی دلچسپی کا اظہار جو کیا جاتا ہے وہ انہیں کو ان سے ربط پیدا کیا جاتا ہے. ابھی وہ سنا رہے تھے کہ بیرونی ممالک سے بھی جو ہے ان سے ربط پیدا کیا گیا ہے اور بعض باتیں بتائی گئی ہیں، ان کو سہل الفاظ کے لیے استعمال کے لیے بھی کہا گیا ہے. تو میں اگلی جو اعلامیے ہیں وہ اعلامیے آ چکے ہیں اور اگلے اعلامیے میں اس کا جو ذکر ہے دلی کے سید شاہد حکیم صاحب 2 خطاب ہیں ان کے، ایک تو تاریخ اسلام میں شریعت انفارمیشن ہے، دوسرے پروفیسر مجید بیدار کی. بہرحال مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اگلے ہماری محافل میں ضرور شرکت فرمائیں گے. موسم اچھا ہے اور ماحول آج کا عنوان دیکھیں کس قدر دلچسپ ہے کہ یہ ابھی آل انڈیا مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کانفرنس ہوئی اور پھر اس کے اوپر آج سارا محور ہے قوم کا، ہر مذہب و ملت کے لوگ اس پہ دھیان دے رہے ہیں اور وہ ہے فلسفہ تعلیم و تربیت. اور آج کا اتنا اہم عنوان ہے تعلیم و تربیت کا کہ ہمارے مخرج صاحب قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایسا عنوان دیا ہے جو حالات سے بہت کچھ مطابقت رکھتا ہے. میں موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں. جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، درود و سلام تاجدار مدینہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے اس محفل اور محافل عالیہ کے روح رواں ہمارے مربی و قائد ایڈوکیٹ غلام ثانی صاحب، ہمارے بزرگ جسٹس اسماعیل صاحب، ہمارے محترم افتخار صاحب، ہمارے امام شاہد حسین صاحب، محافل عالیہ کے کوارڈینیٹر شبیر صاحب، نور الدین صاحب، اور ہمارے میڈیا کے انچارج محافل کے طاہر صاحب اور جناب اختر صاحب، اور آپ میں سے وہ تمام معزز حاضرین جن کے نام میں فردن نہیں جانتا، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ساتھ ہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان محافل کو دیکھنے والے سامعین ناظرین کی خدمت میں سلام۔ آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں ایک ایسے موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت اہم ہے، اور مجھے اپنی کم علم ہونے کا بھی احساس ہے۔ مضمون بہت وسیع ہے اور خاص طور پہ اقبال کے حوالے سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھ سے طالب علم کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ کے سامنے اپنا حاصل مطالعہ پیش کروں۔ دراصل تعلیم کا سلسلہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب اللہ نے آدم کو اسماء سکھائے تھے، اور اس کے بعد سے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت بھی اسی علم کی وجہ سے ہوئی۔ دور حاضر میں تعلیم کا ایک غلغلہ ہے۔ ہر دوسرا بلکہ پہلا آدمی تعلیم کے متعلق گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کسی سے ہی پوچھیں گے کہ ملت کے مسائل کا حل کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے، اور حقیقت بھی ہے، کیونکہ جاہل قومیں امامت کا فریضہ انجام نہیں دے سکتی، علم والے ہی انجام دے سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا بھی ہے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اس علم اور اس تعلیم کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ہم میں سے بعض کے نزدیک یہ ایک اکیڈمکس درسی چیزیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ تعلیم ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک کنسپٹ یہ ہے کہ جو گائیڈنس ہیں، جو ٹیچنگس ہیں روحانی شخصیتوں کی، پیغمبروں کی، بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی، تو انہیں بھی تعلیم کہا جاتا ہے۔ اسلام کا جو نظریہ تعلیم ہے ان دونوں کا امتزاج ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام میں علم میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ دنیائی علم ہے یا یہ دینی علم ہے، بلکہ یہ اللہ کے عطا کردہ علم کی شاخیں ہیں، اور ہر وہ علم جس سے انسانیت کی فلاح، انسانیت کو فائدہ ہو، اسلامی علم اللہ کی طرف سے، اور ہر وہ علم یا ہر وہ معلومات، علم تو نہیں کہوں گا، جس سے انسانیت کا نقصان ہے اور انسانیت کو جس سے خطرات ہیں، وہ یقیناً شیطان کی طرف سے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، چونکہ وقت بہت کم ہے، مغرب بہت جلد ہو جاتی ہے۔ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ افراد اور اقوام کی زندگی میں تعلیم اور تربیت کو بنیادی اس کا کردار حاصل ہے، اور افراد اور قوموں کی زندگی کی عمارت کی تعمیر اسی تعلیم میں ہوتی ہے۔ اقوام اپنے علم اور تعلیم کے ذریعے سے ہی اپنی معاشرت، تمدن، اس کا اظہار کرتی ہیں، اپنے کلچر کا اظہار کرتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بڑے مفکر تھے بلکہ امت کے محسن ہیں، کہ علامہ اقبال نے ان پہلوؤں سے اس امت کو روشناس کرایا جو شاید ہماری نظروں سے چھپ گئی تھی۔ ایسے نہیں کہ پہلی مرتبہ انہوں نے دریافت کیا، بلکہ کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، اس کو باہر نکال کے بتایا کہ یہ بھی ہے آپ کے پاس، یہ علامہ اقبال کا ہے۔ تو علامہ اقبال کا جو نظریہ تعلیم ہے اس سے متعلق ہم آج کچھ گفتگو کریں گے، اور وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ آج اسے ختم کریں گے، اللہ سے امید ہے، ورنہ پھر اس کا تسلسل کسی اگلی نشست میں رکھیں گے، کہ موضوع بہت بڑا ہے، اور اپنے کچھ انٹرنیٹ کے دوستوں کی درخواست پہ میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ
بہت آسان اردو استعمال کروں، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یا تو آپ انگریزی میں بولیے یا آسان اردو میں بولیے. آپ کے یا پھر اور مقررین کو جو ہم دیگر جگہ استعمال کرتے ہیں وہ اتنی گاڑی اور نستعلیق اردو بولتے ہیں کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. جیسے ایک صاحب نے مجھے کال کے کہا کہ آج کا موضوع اس بات کا متقاضی ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ متقاضی کا مطلب کیا ہے، کون سا قاضی ہے؟ تو مجھے بتانا پڑا کہ نہیں، آج کا موضوع اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس بات کو چاہتا ہے. تو کہا بھائی ایسا بولیے نا، پھر آپ ادیبوں کی محفل میں ضرور اچھی اردو بولیے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ قوم جس زبان اور جس لہجے کو سمجھتی تھی اس زبان اور لہجے میں بات کیا کرتی تھی. ورنہ شیکسپیئر کی انگریزی آج ختم ہو گئی ہے، لیکن قرآن ختم نہیں ہوا، رسول کی حدیث ختم نہیں ہوا. یہ ہر دور کے سمجھنے والوں کی. میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں. علامہ اقبال نے تعلیم کے فنی چیزوں پہ تو بحث کی ہے، لیکن تعلیم کو اپنے فلسفہ حیات میں خاص جگہ دی ہے انہوں نے. اور تعلیم کے عام اثرات اور اس کے ڈھانچے، اغراض و مقاصد، اس کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹس ہیں، اس کو اپنا ٹاپک بنایا انہوں نے، اپنا موضوع بنایا. ضرب کلیم جو علامہ اقبال کی کتاب ہے، اٹس ون آف دا اقبال's ویری فیمس بک. اگر آپ کو موقع ملے تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے، اردو میں بھی بہت آسان ٹرانسلیشن ہے اس کا. آپ پڑھیے اس کو، یو ول ریئلی انجوائے. آپ بہت انجوائے کریں گے اس ٹرانسلیشن کو. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم، جس قوم کی وحی کا آغاز پڑھوں سے ہوا تھا، وہ آج پڑھنے میں سب سے پیچھے. اپنے بیرونی ملک کے دوروں میں نے دیکھا کہ جب بھی ان قوموں کو مغربی اقوام، ٹھیک ہے ہمارے ان سے اختلافات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن انہیں 10 منٹ کی فرصت ملتی ہے تو فوراً وہ کتاب نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اور جب کوئی نئی کتاب ریلیز ہوتی ہے تو راشن کی دکان پہ جیسی لائن نہ ہوتی ہے، ویسے وہاں کتاب کی دکان پہ لائن ہوتی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جو علم کے لیے تڑپیں گے، علم کو حاصل کریں گے، اسے نافذ کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ترقی بھی دے گا. اگر ہم محض اپنی بیچارگی کا رونا روتا رہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر کرم ہم پہ کیسے متوجہ ہوگی. بہرحال علامہ اقبال نے بہت سارے اشعار میں علم اور تعلیم کی طرف اور تربیت کی طرف توجہ دلائی ہے. وہ کہ علامہ اقبال ایک ماہر تعلیم نہیں تھے آج کی زبان اصطلاح میں. ابھی میری ایک صاحب سے بحث ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اقبال واز ناٹ این ایجوکیشنسٹ، ہی واز جسٹ اے میئر پوئٹ. وہ ایک سیدھا سا شاعر تھا، وہ تعلیم کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کا کیا جواب دے سکتا ہوں. اقبال پہ لکھی جانے والی 6000 سے زیادہ کتابیں اور دنیا کے 135 ممالک کی یونیورسٹیز میں اقبال پہ قائم کردہ چیئرز، لاکھوں مقالے، ہزاروں تقریریں اس بات کی گواہ ہے کہ اقبال کچھ تھا. ہی واز ناٹ اے میئر پوئٹ. ورنہ جس محلے میں رہتا ہوں اگر میں اکاؤنٹ کروں تو وہیں مجھے 30-40 شعبہ تو مل جائے. تو میں کہہ رہا تھا کہ اقبال ماہر تعلیم نہیں تھی اس معاملے میں، لیکن آپ نے ایک زبردست فلسفہ دیا، ایک زبردست نظریہ دیا، ایک آئیڈیالوجی کی تعلیم کے بارے میں. ڈاکٹر عبداللہ ایک مفکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اقبال نے تعلیم کے عملی پہلوؤں پر کچھ زیادہ نہیں لکھا، مگر ان کے افکار سے تصور تعلیم ضرور پیدا ہوتا ہے، جس کو اگر مرتب کر لیا جائے تو اس پر ایک مدرسے کی تعلیم کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہو گئی. اب تھوڑا سا ہم ماضی کی طرف آتے ہیں. ماضی بہت اچھا بھی ہے، ماضی ہمارے لیے سبق بھی ہے، روشن پہلو بھی ہیں. کچھ چیزیں جن سے ہم گائیڈنس بھی حاصل کر سکتے ہیں، کچھ مرثیے بھی ہیں ماضی کے جسے ہم دہراتے ہیں. تو ماضی بذات خود ایک ٹیچر ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اقبال کے دور میں 2 نظام تعلیم مروج تھے. ایک تو جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا،
جسے عام طور پہ ہم دینی تعلیم کہتے ہیں، دینی تعلیم کا نظام، مدرسے کا نظام، مدرسے کی تعلیم کا نظام، اور الحمدللہ آج بھی جاری ہے وہ۔ اور دوسرا، لارڈ میکالے نے، انگریزوں نے تو شروع میں چاہا کہ ہندوستانی قوم کو جاہل رکھا جائے، لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ اب ان سے ہمیں بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہم وہ سارے اسٹاف کو یو کے سے یا انگلینڈ سے ہم امپورٹ نہیں کر سکتے، بلکہ کچھ نوکر چاکر یہاں کے بھی ہونی چاہیے جنہیں ہماری تہذیب، ہماری زبان آتی ہے۔ اب اس پہ ہم بات کریں گے۔ اقبال کے زمانے میں جو نظام تعلیم تھا، مروجہ نظام تعلیم، خاص طور پہ ہمارا مدرسوں کا، تو وہ ایک جامد اور ساقط اور لگے بھرے کام پہ تھا۔ معاف کیجیے، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، بس ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک چھوٹے سے موقف کی حیثیت سے اپنا مطالعہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل مجھ پہ کوئی کفر کا فتویٰ منصف میں یا کسی میں شائع ہو جائے کہ ایک تحریر نے پتہ نہیں کیا بیان دے دیا۔ میرا مقصد تنقید نہیں کرنا ہے، آپ کا مقام بہت بڑا ہے، آپ ہمیشہ ہمارے سرپرست رہیں گے، ہمارے قائل رہیں گے، لیکن یہ بات تاریخ کی ہے اور ایک علمی مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مروجہ جامد نظام تعلیم جو کہ الہیات، فلسفہ اور فقہ سے آگے نہیں دیکھتا تھا، اور اسے رائج ہوئے کم و بیش 600 سال ہو گئے تھے۔ 600 سال پہلے یہ حالت نہیں تھی، بلکہ ہر سائنسدان اور ہر ایجوکیشنسٹ یا ہر اسٹرالوجسٹ یا پھر جو بھی بڑے ماہرین تعلیم تھے، وہ سب عالم دین ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ ہم کبھی اس سے بات کریں۔ اقبال کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو پڑھا رہے ہیں منطق، فلسفہ اور یہ چیزیں جن کا انسان کی پریکٹیکل لائف سے کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ عقیدت میں تو انسان پڑھ لیتا تھا، ایزمپشنز کی بنیاد پہ مسائل در مسائل، مسائل در مسائل، مسائل در مسائل، پھر اس ایزمپشن اور اس فقہ کی بنیاد پہ پھر الگ الگ گروپس، پھر ان گروپس میں ان مسائل پر مناظرہ، اور اس دوران جس چیز کو ہم چھوڑ چکے تھے بغداد میں، اندلس میں، عرب میں، اس چیزوں کو ان مغربی اقوام نے حاصل کر لیا اور اسے آگے بڑھایا اور کہیں کہ کہیں پہنچ گئی۔ ایک تلخ حقیقت ہے، اس سے ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ ہماری لاپرواہی ہے کہ جس کی وجہ سے مولانا عاقل حسامی صاحب، میں جب بہت چھوٹا تھا تو گلبرگہ، میرا آبائی وطن گلبرگہ ہے، وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ مولانا غوث خاموشی صاحب شاید مسلم لیگ کے صدر بھی تھے اس وقت، تو وہ کہتے تھے کہ سائنس مسلمانوں کا بچہ ہے جسے زلیخا کے زچگی خانے سے چرا لیا گیا، یہ ان کا تھا۔ تو بہرحال مجھے اب تک یاد ہے، حالانکہ میں شاید سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں کچھ تھا جب میں نے سنا تھا ان سے بات، تو یہ ہمارے ساتھ ہوا۔ اس دور کے مروجہ نظام تعلیم کے اقبال سخت مخالف تھے۔ اقبال نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کون میری تائید کر رہا۔ اقبال ایک حق و انسان، سچی بات کرنے والا انسان تھا، بغیر لاگ و لپیٹ کے دنیا نے، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کسی بادشاہ کے دست نگر ہو کر میں اپنی زندگی گزاروں۔ وہ ایک مرد حور تھا، زندگی بھر بہت ہی عجیب حالت میں ان کی زندگی گزری۔ اقبال نے اس نظام تعلیم پہ سخت تنقید کی۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان مدارس سے جو فارغ التحصیل ہیں، ان لوگوں کے اندر قوم کی امنگوں اور مقصد کی ترجمانی وہ نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے۔ ان کے اندر وہ قابلیت، وہ جوہر پیدا نہیں ہو رہا کہ وہ قوموں کی امامت کر سکیں یا کچھ ایکسٹراڈنری کام کر سکیں، بہت انقلابی کام۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ سارے مراسم عبادت ہیں، لیکن سب سے بڑی عبادت تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی کو گزارا جائے اور قرآن و سنت کو مشعل بنا کر اس دنیا کی تسخیر کی جائے، جو کہ مومن کی میراث ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، دس از انہیریٹنس فار اس۔
لیکن افسوس ہم بھول گئے اور یہ محض رسمی دکھاوا ہو گیا. ایک مسجد جس میں ہم نماز ادا کرتے ہیں وہاں تو ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ وہاں آواز سے بلند نہیں ہوتی، اور کسی گئے سے گزرے مسلمان سے بھی ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ مسجد کے اندر جھوٹ بولے گا یا گالی دے گا. لیکن ایک بڑی مسجد، یہ ساری کائنات ہے اللہ کی. اللہ نے کہا کہ ساری زمین کو میں نے مسجد بنایا ہے. اس کائنات کی امامت ہم نے کسی اور کے حوالے کر دی ہے، وہاں ہم امام نہیں ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جو امام کہے گا مقتدی وہی کریں گے. تو آج ہم وہی کر رہے ہیں باہر کی مسجد میں، بھلے اندر کی مسجد میں آپ جو بھی کر لیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. آج بھی صبح سے شام تک چندے کی رسید لیے ہوئے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں میں کہ آپ ہمارے مدرسے کے لیے چندہ دے دیجیے. میں ان کا دل رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے. کیا مدرسے میں کام کرنے والوں کا یہ معیار رہ گیا ہے؟ علامہ اقبال ایک اور کہتے ہیں کہ تیری نماز میں باقی ہے جلال، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں میری سحر کا پیام. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے یہ 2 رکعت کے امام. مومن تو یہ ہے کہ وہ جب اپنا سر اپنے رب کے آگے سجدے میں جھکاتا ہے تو ساری کائنات اس کے آگے جھک جاتی ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ نماز کو بھی آج ہم جس انداز سے ادا کرتے ہیں جیسے کوئی بوجھ اپنے بھی اتار جائے. جیسے اس بچے کی طرح کہ جو ناراض ہو اور اس سے ماں کوئی کام کہے اور پھر پوچھے کہ تو نے کام کر لیا، کر تو دیا نا. یہ حال ہمارا، پڑھ تو دی نا نماز، رکھ تو لیا نا روزہ. اور پھر یہ ذہنیت لے کر ہم باہر آئیں تو پریکٹیکل دنیا میں ہمارا کیا مقام ہوگا. علامہ اقبال پھر کہتے ہیں لیکن مایوس بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنا رشتہ قرآن اور حدیث سے جوڑیں، قرآن و سنت سے جوڑیں اور اپنے اندر امامت والی کیفیت پیدا کریں تو دوبارہ یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے بار بار موقع دیا ہے اس قوم کو، دنیا کی ہر قوم کو موقع دیا، ہمیں بھی دیا ہے. عالموں سے علامہ اقبال توقع کرتے ہیں اور تمام تر مایوسی کے باوجود ان سے کہتے ہیں کہ اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا. اب ٹف بنائیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے نوجوانوں کو بتائیے کہ تم اس رب کریم کے آگے سر سجود ہو اور یہ سجدہ، جیسے کسی شاعر نے کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. علامہ اقبال چاہتے تھے کہ علماء دوبارہ اپنا وہ چیز حاصل کریں. اب علامہ اقبال کے فلسفے میں زیادہ تنقید مغربی طرز تعلیم کی ہے اور آج افسوس ہے کہ ہم سب اسی نظام تعلیم کو اپنا رہے ہیں. ہمارے بچے بھی پڑھنے پہ مجبور ہیں کہ ڈارون کی جو کہ محض تھیوری ہے، اسٹیبلشڈ فیکٹ نہیں ہے، کہ انسان بندر کی اولاد تھے اور بندر کی اولاد لکھے بغیر ہمارے بچوں کو مارکس نہیں ملتے. تو اس نظام تعلیم پہ علامہ اقبال نے سخت چوٹ کی ہے. ایک طرف انہوں نے محاسبہ کیا ہے. There is a difference between criticism and cynicism. Iqbal was a critic, a positive critic. That was a feedback from Iqbal. اقبال کی طرف سے ایک رسپانس تھا. وہ بتاتے تھے کہ مرض کی تشخیص کرتے تھے. مرض کی تشخیص کرنے والا ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا بلکہ ہمارا محسن ہے. وہ اقبال نے سب سے زیادہ تنقید مغربی تعلیم پہ کی. ایک بات ذہن میں رکھیے، ایک گفتگو میں نے سنا کہ اقبال اور غزالی 2 علم کے دشمن لوگ ہیں. ایک بڑے مفکر نے کہا علی گڑھ کے، میں ان سے ملنے گیا تھا، اقبال اور غزالی یہ 2 علم کے بڑے دشمن ہیں
کیونکہ انہوں نے اپنی دقیانوسیت سے سائنس کا راستہ روک دیا. تو بہرحال وہ بڑے بزرگ شخصیت تھی. میں نے اپنے طور پہ طالب علمانہ طور پر انہیں بتایا کہ اگر غزالی سائنس کے دشمن ہوتے تو ان کے طلبہ میں سائنسدان پیدا نہیں ہوتے پھر. اور اقبال کی ساری زندگی تو مغربی تعلیم میں ہی گزری. اقبال کے مدرسے سے فارغ تھا, کسی دارالعلوم کا فارغ تھا. اپنی ساری زندگی, ساری تعلیم, پی ایچ ڈی ساری تو ویسٹرن سے کی ہے, ویسٹ میں جا کے آیا ہوں. انہوں نے کھنگالا اس کو, دیکھا, پرکھا, پھر بتایا کہ یہ کیا چیز ہے. علامہ اقبال جدید تعلیم کے مخالف نہیں تھے, وہ مغربی طرز تعلیم کے مخالف تھے. فرق کرنا ہوگا اس میں. جدید تعلیم پہ تو سب سے بڑا حق تو اسلام اور مسلمانوں کا ہے, کیونکہ ہر جدید چیز ہمارے اللہ کی طرف سے آئی ہے. اسی لیے کسی دانشور نے بڑی اچھی تعریف کی ہے کہ سائنس کہتے کسے ہیں, آفاق اور انفس میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرنے کا نام سائنس ہے. یہ سائنس. اب اگر ہمارا دامن ہی اتنا چھوٹا ہو, ہمارا پیالہ جس میں ہم پانی لے رہے, سمندر رکھا ہوا ہے صاحب, اور ہمارے پاس ایک چھوٹا سا گلاس ہے یہ, اور اس گلاس میں پانی لے رہے ہیں, اور پھر تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارا سمندر کا پانی نہیں, کیونکہ آپ کا جو برتن ہے بہت چھوٹا ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. اقبال مغربی تعلیم کے نقصانات بتاتے ہیں. اس میں سے کچھ نقصانات جو مجھے سمجھ میں آئے ہیں اور جو میں نے پڑھا بھی ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا یہ ہے کہ مغربی تعلیم ایک بے مقصدیت, اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اس میں کوئی مقصدیت نہیں ہے, کوئی ڈیفائنڈ ایم اینڈ آبجیکٹ نہیں ہے. اگر ہے بھی تو بہت محدود ہے, کہ مثلا کہ میں نے انجینئرنگ کر لیا, اس کے بعد ایم ٹیک کر لوں گا, اس کے بعد گلف یا یو ایس اے کی ایک ٹرپ ہو جائے گی, اور پھر اس کے بعد ایک 40-60 کا ایک پلاٹ پہ گھر بن جائے گا, شادی ہو جائے گی, بچے ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اس سے بڑا کیا نظریہ ہو سکتا ہے؟ ہنسی خوشی رہیں گے, انجوائے کریں گے, لیٹس انجوائے. بابر بے عشق خوش کے عالم دوبارہ نیست, بس اور کیا ہے, ایک بے مقصدیت. دوسری چیز جو اقبال کو نظر آئی وہ یہ ہے کہ جدید تعلیم مذہب سے بیزاری پیدا کرتی ہے, کیونکہ اس تعلیم کے آنکھوں پہ جو چشمہ لگا ہوا ہے, جی نہیں, اس تعلیم کی آنکھ پہ جو چشمہ ہے, that is not a clear glass. سفید گلاس میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن اگر لال چشمہ لگا ہوں تو آپ کو لال نظر آئے گا. تو چونکہ ابتدا میں سائنسدانوں کی کرسچن فنڈامنٹلسٹ نے مخالفت کی تھی, تو سائنسدان نے سمجھا کہ یہ مخالف ہے ہمارے, اور سائنس کی بنیادی خدا بیزاری میں پڑ گئی. دوسری چیز جو جدید تعلیم کرتی ہے خدا بیزاری. تیسری چیز جو ہے احساس کمتری, اس تعلیم سے پیدا ہوتا ہے کہ واقعی انگریز کرے نا وہی پورا, ہم کیا کریں, سب ان کا ہے نا بھائی, ہمارا کیا ہے, راکٹ بھی ان کا ہی ہے. ایک تاریخ اسلام میں ایک نشست, شاید موسیٰ بن نصیر کے بعد ایک صاحب نے مجھ سے مل کے کہا تھا کہ آپ ٹوٹی تلواروں سے کب تک انگریزوں کی توپوں کا مقابلہ کرتے؟ تو میں نے بتایا کہ وہ انگریزوں کی توپیں نہیں ہیں, وہ بھی ہم نے ہی بنا کے ان کو دی, یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس ہے. بھلے ہی تلوار آپ کی ہو لیکن قبضے میں کسی دوسرے کی ہے, ظاہری بات ہے ہوگا کیا نتیجہ. تو ایک احساس کمتری بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم بہت کم ہیں, وہ بہت سپیریئر ہیں ہم سے. آج امریکہ اور یورپ سے آنے والے, ٹھیک ہے ان کی خوبیوں کی تعریف کیجئے, اسلام میں یہ بہت مستحسن چیز ہے کہ آپ کسی کی ستائش کریں, چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو, اچھی چیز ہر ایک کا حق ہے اس میں. لیکن ان سے مروبیت اور یہ سمجھنا کہ وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے, احساس کمتری کی علامت ہے. پھر اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر اور ایک چیز یہ ہے کہ تعلیم نسواں بہت ضروری ہے, اسلام نے اس میں بہت اہمیت دی ہے, کیونکہ ایک عورت کا تعلیم یافتہ ہو جانا ایک نسل کا تعلیم یافتہ ہو جانا ہے. لیکن اس جدید تعلیم نے عورت سے وہ عمومیت یا مدرہڈ کا کنسپٹ چھین لیا ہے اور اس بیچاری کو خادمہ بنا دیا ہے کہ وہ شوہر بھی
بیوی بن کے رہے گھر میں، آفس میں نوکر بھی بن کے رہے، سیکرٹری کا بھی کام انجام دے، بیوی کا بھی کام انجام دے، شوہر کے لیے بچے بھی پیدا کرے، ماڈل بھی بنے، ہر چیز میں عورت کو اس کی فطرت کے خلاف اس پر ڈبل بوجھ ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، فیمنزم کی بات کرنے والوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جب ساری چیزیں برابر ہیں تو بس ایک مزاحیہ انداز سے میں کہہ رہا ہوں، تو آپ یہ کیجئے کہ ایک سال مرد بھی بچے پیدا کریں نا بھائی۔ جب ایکول ریسپانسبلٹیز ہے، ریسپانسبل حقوق میں سب برابر ہیں، ذمہ داریوں میں الگ ہیں، کیونکہ سائنس بذات خود کہتا ہے کہ آدمی اسٹرانگر ہوتا ہے عورت سے، اور عورت کے اپنے کچھ نفسیاتی جسمانی اس کی ساخت کچھ اس طرح سے بنی ہے کہ ایک ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ میرے ایک دوست کی بچی نے آرکیٹیکچر کیا ایم ٹیک، میں نے کہا کہ بھیجو اس کو پھاڑا لے کر، پھر جائے بلڈنگوں پہ۔ ارے نہیں میاں، لیکچرر کی کہیں تو ملتی کیا نوکری نہیں، وہ لیکچرر ہی بنانا تھا، انجینئرنگ میں کیوں ڈالا اس کو بھائی؟ آج ضرورت ہے اچھی ٹیچرز کی ہمیں، جو کہ اس کا ایک بہت اچھا جاب ہے عورت کا، اچھے ڈاکٹرز کی، ایجوکیشنسٹ کی، اچھے پروگرامرز کی، سب کا چیزیں عورت کر سکتی ہیں، لیکن اس کی فطرت کے خلاف آپ اس پہ بوجھ ڈال کر پھر ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا دل بھی بہلائے۔ ایک بڑی سازش ہے۔ عورتیں کیوں نہیں سمجھتی آج کے دور کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے۔ نماز جیسی عبادت جو کہ مرتے وقت کسی مرد کو معاف نہیں ہے، اس سے تک آزاد کر دیا کچھ ایام۔ بہرحال انشاءاللہ کسی وقت اس پہ گفتگو کریں گے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک اور چیز ہو رہی ہے، وہ استادوں کی گمراہی۔ استادوں کی گمراہی بھی ایک الگ چیز ہے۔ اب میں جلدی سے I will sum up my talk، میں جلدی ختم کروں گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مروجہ نظام تعلیم جو ہے ایک بڑی سازش ہے جو اس نوجوانوں کو اعلیٰ اسلامی اقدار سے محروم کر رہی ہے، اور الحاد اور بے دینی پھیلانے کی پوری کوشش جاری ہے۔ کیونکہ آج کا نوجوان عقیدت میں تو ساری چیزیں کر لیتا ہے لیکن کنوکشن کے ساتھ نہیں کرتا۔ وہ جب میری بچی MBBS کر رہی ہے، سیکنڈ ایئر میں ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جب میں ڈسیکشن کرتی ہوں اور جب میں دیکھتی ہوں ایک ایک نرو کو اور ایک ایک مسل کو اور ایک ایک رگ کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت یاد آتی ہے کہ کیا مشین بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن آج کا ہے کچھ ایسے طلباء بھی، الحمدللہ ہے کچھ ایسے استاد بھی، لیکن آج کا کون سا طالب علم ہے جو ایک بڑے برج کو دیکھ کر کہے کہ سبحان اللہ، کیا اللہ نے علم دیا اور کیسے بنایا؟ اللہ کی ربوبیت سے جوڑنے والے کتنے ہیں؟ خدا بیزاری ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین الگ ہے، سائنس الگ ہے۔ اب دین کی باتیں دین تک رکھو صاحب، دنیا میں چلنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں تو وہی چلیں گی جو ہمارے آقا و مولا کہیں، جن کی ہم اندھی تقلید کرتے ہیں۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے کہ فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مغربی تعلیم کی بنیاد مادہ پرستی اور تعیش پسندی ہے۔ آج کے نوجوانوں سے میں سافٹ اسکل ٹریننگ دیتا ہوں نوجوانوں کو، یونیورسٹیز کالجز جاتا ہوں، ملتا ہوں، اور میں نے بہت سارے نوجوانوں سے پوچھا، مسلم غیر مسلم سب، کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے بتائیے ایک سینٹینس میں۔ تو سر ٹو بی ویری فرینک وتھ یو سر، منی گرلس اینڈ کارس، منی گرلس اینڈ کارس، دیٹس اٹ۔ پیسے چاہیے، لڑکی چاہیے، کار چاہیے، اس کے آگے کوئی مقصد نہیں۔ اور پھر ان چیزوں کے حصول کے لیے، چونکہ اس کے اندر کوئی اخلاقی تعلیم نہیں تھی آپ کے زمانے میں، یا ہمارے بچوں نے بھی کم سے کم مورل ایجوکیشن تھا، آپ تو کچھ بھی نہیں کی۔ اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسلی۔ پھر علامہ اقبال مدرسے سے مراد یہاں اسکول ہے، کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس سے ہمارے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں تو خوف خدا سے معمور ہو کر نہیں نکلتے، بلکہ علامہ اقبال کہتے ہیں گلا تو موڑ دیا ہے مدرسہ نے۔ مدرسہ میں سے اسکول ہے،
گلا تو گھونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں آگے ٹیچرز کے بارے میں کہ شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، I have a complaint against the teachers and the educators۔ کیا شکایت ہے؟ سبق شاہی کے بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مغرب کا نظام تعلیم مادہ پرستی میں الجھا کر پیٹ کا غلام بنا دیتا ہے، جیسے کہ فلسفہ بھی ہے کہ آپ کا پیٹ فل ہو تو پھر ساری چیزیں ٹھیک نظر آتی ہیں۔ میں نے جب کالج کے زمانے میں کیپٹلزم پڑھی تھی مارکس کی، اور پھر میں دہریت کی طرف مائل ہو گیا تھا، اللہ سے معافی چاہتا ہوں میں، اللہ نے مجھے ہدایت دی، تو اس وقت مجھے یہی لگا تھا کہ یہ سارا مذہب وذہب ساری چیزیں پیٹ بھرنے کے بعد کی چیزیں ہیں، ورنہ بھوکے کو چاند کی روٹی کی طرح نظر آتا ہے۔ لیکن میں بھول گیا تھا، اور ہم بھی بھول گئے تھے کہ بھوکے رہ کر پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ ہم نے لیا ہے۔ یہ وہ قوم ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ بھیک بیٹ دیے ہوئے ٹکڑوں پہ زندگی گزارنے کا نام زندگی نہیں ہے، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ یہ تو چیزیں ہیں، موت آنی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو، دو روٹی حاصل کرنا جس علم کا مقصد ہو، کیا علم کہتے ہیں اسے؟ پھر کہتے ہیں عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے، قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا، جس پہ رکھتی ہے غلامی نے نگاہ خفاش۔ یہ بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسوں میں، یہ مدرسوں سے جو نکلنے والی کھیپ ہے، اسکولوں سے نکلنے والی جو کھیپ ہے، کالجوں اور یونیورسٹی سے نکلنے والا جو ریوڑ ہے، یہ کہتے ہیں علامہ اقبال یہ بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسوں میں، نہ دائے کافرانہ نہ تراش حاضرانہ، کچھ بھی نہیں۔ کل کی رپورٹ میں نے بھیجی تھی کہ 90% آف جو پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں، ایزمپشن سے ہوتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ کروڑوں روپے گورنمنٹ ڈال رہی ہے تحقیق کے لیے، تحقیق کے نام پہ کچھ نہیں ہوتا، پلیگرزم ہے، ادھر سے لیا ادھر سے لیا۔ گوگل مسٹر گوگل تو ہیں ہر چیز کی مرض کی دوا، ادھر ادھر سے جوڑا ادھر سے تھوڑا جوڑا، یہ تحقیق ہو گئی۔ تحقیق اس کا نام نہیں ہے، اس لیے دنیا کے 200 یونیورسٹیز میں آج تک ہم نہیں، اور مسلمانوں میں تو شاید کوئی بھی نہیں۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے، عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ پھر اکبر الہ آبادی کے اسلوب میں علامہ اقبال نے بہت اچھا کہا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ سین دیکھ رہے ہیں ہم، اخباروں کی سرخیاں، بلکہ ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں، میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ کوئی مسلمان بچی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، شادی کر لیتی تو اثر بھی نہیں ہوتا، اس کی مرضی میں ایک کلمہ گو کا جہنم کی طرف چلے جانا کتنا بڑے دکھ کی بات ہے، کبھی ہم نے سوچا۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مقصد ہو اگر تربیت لال و بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پہلے۔ آج ہم فالوورز، ہم لیڈر کی جگہ پہ ہونا چاہیے، اور لیڈر کی جگہ زیادہ دیر خالی نہیں رہ سکتی صاحب، آپ نہیں جا رہے ہیں تو آپ کا قصور ہے۔ ویکیوم نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کبھی، خلا نہیں رکھتا، اس کی سنت ہے، اس کو نظام کائنات چلانا ہے۔ اگر آپ قابل نہیں ہیں تو کوئی اور آ کے قابل لے لے گا اس کا۔ علامہ اقبال کا جو اپنی بات آخری کرتے ہوئے میں ختم کروں گا، اب آؤں گا کہ علامہ اقبال چاہتے کیا تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے تنقید کر لی، مدرسوں میں بھی تنقید کر لی، جدید مطلب کہ مغربی تعلیم میں بھی تنقید کر لی، اب آپ کیسا نظام تعلیم چاہتے تھے؟
تو علامہ اقبال چاہتے تھے کہ ایسے نظام تعلیم کے خواہاں ہیں جو ان کی خودی کو پروان چڑھا سکے، خوددار بنا سکے، غیور بنا سکے۔ ان کا فلسفہ تعلیم ان کے فلسفہ خودی کے تابع ہے۔ تربیت خودی کے اس نظام کو اقبال نے اسرار خودی اور رموز بے خودی میں اچھی طرح بیان کیا ہے۔ اقبال ایسی تعلیم و تربیت کے حق میں ہے جو خودی کو استحکام بخشے، اور جو تعلیم ایسا نہ کر سکے اٹس اے ویسٹ آف ٹائم، بیکار ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ بینک بیلنس بڑھ جائے گا، لیکن انسانیت کی سطح میں آپ بلند نہیں ہو سکیں گے، نہ خدا کے نزدیک محبوب مقام پا کر اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے جنت کے حقدار بنیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ایک اپنا خط لکھا تھا انہوں نے خواجہ غلام حسین کے نام پہ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ علم سے ایک طبعی قوت ہاتھ آتی ہے۔ غور سے سنیے، ایک ایک لفظ سونے میں تولنے کے برابر ہے۔ علم سے ایک طبعی قوت ہاتھ آتی ہے جس کو دین کے ماتحت رہنا چاہیے۔ اگر دین کے ماتحت نہ رہے تو محض شیطانیت ہے۔ آج چھوٹا موٹا چور تو موبائل چرا لیتا ہے، پاکٹ مار لیتا ہے، کرسی چرا لے گا، لیکن وائٹ کالر والے کیسے بڑے بڑے کرائم کر رہے ہیں؟ پڑھے لکھے نہیں ہیں، پی ایچ ڈیز نہیں ہیں، انجینئرز ڈاکٹرز نہیں ہیں، کون کر رہا ہے بڑے کرائمز؟ منی لانڈرنگ، پیراڈائز کا جو اسکیم سامنے آیا ہے، اس سے پہلے اور ایک اسکیم سامنے آیا تھا، کون کر رہے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہی تو کر رہے ہیں۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علم کا مقصد جو ہے توحید، علم، عشق، بلند ہمتی، سخت کوشی، پاک دامنی، فقر، رواداری اور درویشی جیسے صفات اس کے اندر پیدا ہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ علم از سامان حفظ زندگی است، علم از اسباب تقویم خودی است۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ کر کے، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فلسفہ، کس نے سکھائی تھی؟ پھر آخر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دین اور سائنس دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ان کے کلام سے جو حاصل میں نے کیا ہے، بلکہ ایک ہی مضمون کے دو حصے ہیں۔ قرآن نے بار بار مسلمانوں کو مطالعہ حیات اور تذکیر کائنات کی دعوت دی ہے۔ اقبال کے خیال میں دینی علوم خدا، کائنات اور انسان تینوں کے مجموعی تشخص پر مشتمل ہیں، انہیں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ایسے نظام تعلیم کا اقبال نے خاکہ پیش کیا جس میں دین، سائنس اور حکمت کو ایک واحد مضمون کے طور پر لکھا گیا۔ اٹس اے سنگل سبجیکٹ، ناٹ ڈفرنٹ سبجیکٹس۔ اور پھر علامہ اقبال نے آخر میں کہا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ پھر آخر میں اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ اقبال، اور اسی بات کو میں اپنی بات کو ختم بھی کروں گا۔ کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میں اب تمام کا شکر گزار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حقیقی علم ہمیں بخشے تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ نے دیکھا کہ مخرج صاحب نے عنوان سے بہت ہی انصاف کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں ایسے کہتا ہوں کہ اس کے لیے بوتے لگا کر لال و گوہر نکالنا پڑتا ہے گہرائیوں سے، اور یہ بہت سے مطالعے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی محفل میں ان تمام امور پر جو آج کے لیے بہت اہم ہے سننے کا اور استفادہ کا موقع ملتا ہے۔ حضرات، اگلے محفل کے اعلامیے آ چکے ہیں۔ یہ اعلامیہ نمبر 687 ختم ہو چکا اور 688 موجود ہے۔ ذرا لیتے ہوئے جائیں اور ہمارے سفیر بن جائیں، مساجد میں لگائیں، اعلان کروائیں۔ مساجد میں اعلان بھی ہو سکتے ہیں جمعہ کے لیے۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اللہ کی مدد سے ہماری محافل کے کافی چرچے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، تو مجھے ابھی توقع ہے کہ آپ اپنا تعاون جاری رکھیں گے اور ہمارے اگلے ہماری درس کو محفل میں آپ شرکت فرمائیں گے، جو ہندوستان اور مغل حکمراں 11 نومبر کو جناب سے شاہد حکیم صاحب دلی بیسڈ ہیں، یہ تشریف لا رہے ہیں، اور یہ تاریخ اسلام کی 801ویں نشست ہے۔
لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس دن آپ ضرور تشریف لائیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ چونکہ دلی بیسڈ ہیں اس لیے انہوں نے دوسرا بھی خطاب سے اتفاق کیا ہے. درس قرآن مجید دوسرا توہین انسان صلی اللہ علیہ وسلم یا بوکلا جناب سے شاہد حکیم صاحب یہ دلی بیسڈ ہیں. آپ ضرور ان میں شرکت فرما کر استفادہ فرمائیں. دعا کی آئیے. جناب ایاز شیخ صاحب، محترم سامعین، میں ساری کوششوں کے باوجود دیر سے پہنچا، دعا میں شریک رہا صرف. اور عرض کرنا یہ تھا کہ ابھی 15 دن پہلے محافل اقبال شناسی کے زیر اہتمام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا لیکچر اردو میں ہوا. آپ لوگوں نے اپنے اقبال فہمی اور شہدائیہ نے اقبال کے ہونے کا ثبوت دیا زیادہ سے زیادہ شریک ہو کر. اب کل جو ہے علامہ کا 140واں یوم پیدائش ہے، تو اس کی مناسبت سے آپ جانتے ہیں کہ اقبال اکیڈمی ایک مرکزی ادارہ ہے اقبالیات کے تعلق سے. تو وہاں پر کل شام میں ایک محفل آراستہ کی گئی ہے بعد نماز مغرب کا عشاء، جس کو جو ہے ہمارے محمد لقاء الحق صاحب اور جناب پروفیسر عقیل ہاشمی صاحب مخاطب کریں گے. اور ایک نوجوان تہبر علی خان صاحب بھی ان کا انٹروڈکشن ہوا ہے، وہ بھی مخاطب کریں گے. اور ظہیر الدین صاحب صدر اقبال اکیڈمی صدارت کریں گے. میری آپ سے فرداً گزارش ہے کہ آپ اپنے کم سے کم ایک ساتھی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں، کیونکہ یہ اقبالیات کو فروغ دینے کے سلسلے میں ہماری سب کی متحدہ کوششیں. تو میں انشاءاللہ میری اس گزارش کو آپ کو شرف قبولیت بخشیں گے. میں درمیان میں حائل ہوا، اس کے لیے معذرت خواہ.